السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری یہ شروع سے لے کے آخر تک لیول 4 کی آخری کلاس ہے جس کے اندر آج ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس سبق کے اندر آج انشاءاللہ باذن اللہ جو ہماری کچھ آیات باقی رہ گئی تھی سورہ صاد کی ان کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ سورہ زمر کی ہم کچھ آیات کو اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے، اور جس کے ساتھ ہمارا آج انشاءاللہ پارہ نمبر 23 وہ مکمل ہو جائے گا۔ باقی کے 7 پارے انشاءاللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم اپنے آنے والے اگلے سمیسٹر کے اندر اگلے انشاءاللہ باذن اللہ لیول کے اندر مکمل کریں گے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دن کے اللہ سبحانہ و تعالی یعنی اہل جہنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اہل جہنم میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم جن لوگوں کو شرارتی یا جن لوگوں کو ناسمجھ یا جن لوگوں کو ہم جادوگر یا کاہن وغیرہ شمار کرتے تھے ان کو ہم دیکھ نہیں رہے، وہ کدھر ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اسی سے آگے بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، یہ اہل جہنم یہ بات کہیں گے اتخذناہم، کیا ہم نے ان کو پکڑ رکھا تھا، سخرین بطور مذاق، یعنی ہم نے ان کو تو بطور مذاق بنا کے رکھا ہوا تھا، ام یا کہ زاغت ڈھانپ دی گئی ہیں، یا یعنی چھپا ڈھانپ دی گئی، کہہ لیں آپ ڈھانپ دی گئی ہیں، عنہم ان سے، الابصار آنکھیں، کہنے کا مطلب ان کا یہ کہ جن سے ہم مذاق کر رہے تھے کیا وہ واقعی ہی جنت میں چلے گئے ہیں یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ کہیں ہم تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو جو کمزور تھے یا ناتواں تھے یا انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے تھے، جن کو یہ حقیر یا کمتر اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بات کریں کہ وہ کدھر گئے ہیں، یہ ہماری آنکھیں ان کی طرف سے ڈھانپ دی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک، بے شک یہ، لاحق، البتہ حق ہے، تخاصموا کے لڑیں گے، تخاصموا کے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، اہل النار جہنمی لوگ آپس کے اندر جھگڑا کریں گے۔ قل کہہ دیجئے انما صرف اور صرف آنا میں، منذر ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، وما من اور نہیں ہے، من کوئی بھی، الہ الہ الا اللہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یعنی وما من الہ اور کسی اور الہ سے میں تمہیں نہیں ڈرا رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ الواحد القہار، اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، القہار اور جابر ہے یعنی زبردست ہے، سخت پکڑ والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف بیان ہوئے کہ اللہ کون ہے، رب السماواتی جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمینوں کا بھی رب ہے، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں اللہ ان کا بھی رب ہے۔ اور اللہ کون ہے، العزیز جو غالب ہے، الغفار اور نہایت ہی معاف کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ، نبأ عظیم ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی بہت بڑی خبر کیا، وہ قیامت کی خبر ہے، اور انتم آپ عنہ اس سے معرضون، اعراض، انتم تم عنہ اس سے معرضون اعراض کرنے والے ہو، تم اس بڑی خبر کے بارے میں یعنی جو قیامت کی خبر آنے والی ہے، قیامت کا بڑا جو معاملہ ہونے والا ہے، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ما کانا نہیں ہے، لیا میرے لیے، من علم کوئی بھی علم، بالملأ الاعلی ایوان بالا سے، یعنی ملأ الاعلی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، وہاں پہ آسمانوں کے اوپر کیا باتیں ہوتی ہیں مجھے اس حوالے سے علم نہیں ہے۔ اذ جب، یختصمون وہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جب آپس میں کسی معاملے کے اوپر الجھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی بات ہوتی ہے تو مجھے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ این یوحا نہیں وحی کی جاتی، الیہ میری طرف، الا مگر، انما یہ کہ، انا میں، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح، میری طرف تو جو وحی کی جاتی ہے میں تو اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پر مامور کیا گیا ہوں، اور وہ کون سی ہے، وہ ہے ڈرانے کی، اور مبین واضح ڈرانے کی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اس قال، جب کہا ربک تیرے رب نے، کن سے کہا؟ للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں خالق پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان کو، من طین مٹی سے، میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا پس جب سویتہ میں اس کو برابر کر چکوں، سوا آتا ہے نا، سوا ان کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، سویتہ یعنی جب میں اس کو مکمل کر چکوں، اس کو میں مکمل برابر کر لوں، ونفخت اور میں پھونک لوں، فی ہی اس کے اندر، یا پھونک چکوں، فی ہی اس کے اندر، من روحی اپنی روح، فقعوا تو تم گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدینہ سجدہ کرتے ہوئے، جب میں اس کو بنا لوں اور میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، یعنی وہی بات ہو رہی جو ہم پہلے بار بار پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فسجد پس سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب، اجمعین تمام کے تمام، ان تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، اس نے کیا کیا؟ استکبارہ تکبر کیا، وکانا اور وہ تھا، من الکافرین کافروں میں سے، قال تو اللہ نے کہا، یا ابلیس اے ابلیس، ما منعک تجھے کس چیز نے منع کر دیا یا تجھے کس چیز نے روک دیا، ان تسجدا کہ تو سجدہ کرتا، لما اس کو، خلقت جس کو میں نے پیدا کیا، بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب یہاں پہ دو مسئلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک تو یہ انسان کو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی میں بطور انسان، بطور اشرف المخلوقات، کیوں اشرف المخلوقات ہوں کہ خلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہاتھ سے بنایا، تو اس لیے یہ اللہ کی بڑی چہیتی تخلیق ہے، اللہ کی بڑی خوبصورت تخلیق ہے۔ پہلی چیز انسان کو اپنی اشرفیت کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم وہ چیز ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو بھی قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر موجود ہیں، ہم ان پر من وعن لغوی اعتبار سے ایمان لائیں گے، نہ اس کے اندر رائٹ جائیں گے، نہ لیفٹ جائیں گے، نہ آگے جائیں گے، نہ پیچھے جائیں گے، نہ اوپر جائیں گے، نہ نیچے جائیں گے، یہاں پہ رک جانا ہے ہم نے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دیٹ شٹ، بات ختم ہوئی۔ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، کس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، کس انداز کے ہیں، یہ کوئی سوال ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نہ تو تشبیہ دیں گے، نہ ہم ان کا انکار کریں گے، نہ ہم ان کو چھوڑیں گے، نہ ہم یہ کہہ کے بات ختم کر دیں گے کہ یہاں پہ ہاتھ سے مراد پتہ نہیں کیا چیز ہے یا قبضہ قدرت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ بیدئی مطلب دو ہاتھ، تو اس کا مطلب دو ہاتھ، بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے، بیدئی مطلب اپنے ہاتھوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے جی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو ہم بھی کہیں گے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسے بھی اس کے ہاتھ، کیوں؟ جیسے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات پڑھی تھی، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو وہاں پہ ہم نے قاعدہ بھی سنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے، ہم یہ بات نہیں کریں گے، ہم بلکہ یہ کہیں گے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، یہ بات معلوم ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس کے اوپر ایمان لے کے آنا یہی عین بات ہے اور یہی عین حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنتا، یا تو ہے، من العالین اوپر ہونے والوں میں سے، یعنی تو اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے، یا تو کوئی بڑا اونچا درجہ رکھنے والا ہے، تو بڑا بلند و بالا مقام پا گیا ہے جو تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب یہاں پہ شیطان نے اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حجت رکھی اور کہا، قالا کہنے لگا، انا میں، خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، کیوں؟ خلقتنی تو نے مجھ کو پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور اس کو پیدا کیا تو نے من طین مٹی سے، اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں بہتر ہوں تخلیق کے اعتبار سے، کیوں؟ آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے، حالانکہ یہ اس کا لاجک پیش کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو لاجکس کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا لاجک بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے اور بڑا ایسا ہوتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔
بیکار قسم کا لاجک، جس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ اگر یعنی ہم اسی ابلیس کی بات سے ہی لے لیتے ہیں کہ مٹی اور آگ کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. دیکھیں آگ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، مٹی انسان کو فائدہ دیتی ہے. ہم مٹی سے کتنے کام لیتے ہیں. پھر آگ انسان کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور مٹی انسان کے جسم کو محفوظ کر دیتی ہے. کرتی کھا حالانکہ مٹی بھی جاتی ہے، لیکن آگ کے اندر شر اور انتشار زیادہ ہے، مٹی کے اندر شر اور انتشار نہ ہونے کے برابر ہے. آگ کے اندر تکبر اور بڑا پن زیادہ ہے، مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری زیادہ ہے. وہ جھکے رہتی ہے، متواضع رہتی ہے، تو مٹی ہر لحاظ سے بہتر ہے آگ کی نسبت. تو اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے اس کا کہا، قالا کہا فخرج، پس دفع ہو جا یا نکل جا، منہا اس سے، فإنک تو بے شک رجیم دھتکارا ہوا ہے. اب یہاں پہ اس نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگا اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک علیک تجھ پر لعنتی، میری لعنت ہے، کب تک، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، جزا کے دن تک تجھ پہ میری لعنت ہے، تو اس جگہ سے نکل جا. اب آگے ابلیس نے کہا، قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پس تو مجھ کو مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک، یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے. قال، تو اللہ نے فرمایا، فإنک، پس بے شک تو، من المنظرین، البتہ مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، لہٰذا جا، تجھے ہم نے مہلت دی. الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت، ایک وقت مقررہ تک، المعلوم، جو معلوم ہے، معلوم وقت تک ہم نے تجھے مہلت دی. اب شیطان نے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا بات کہی، کہنے لگا، قالا، کہا اس نے، فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم، البتہ ضرور بضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو. اغوا کرنا مطلب گمراہ کرنا، میں ان سب کے سب کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا. ہاں، ایون شیطان نے بھی اس بات کا اقرار کیا، چند ایسے لوگ ہوں گے جو میری ایک بات میں نہیں آئیں گے، الا، مگر، عبادک، تیرے بندے. کون سے بندے؟ المخلصین، جو خالص اللہ تیرے بندے ہیں. اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو وسوسہ ڈال نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کے سامنے وسوسے لے کے آتا ہے، ان کے سامنے اپنی آفرز لے کے آتا ہے، ان کے سامنے اپنے معاملات کو لے کے آتا ہے، لیکن اس کا یہ داؤ پیچ یا اس کا وسوسہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کے سامنے کارآمد نہیں ہے، بیکار ہے. اللہ کے مخلص بندے وہ بچ جائیں گے. آگے اللہ نے بھی جواب دیا، فرمایا، قال، کہا، فالحق، پس حق ہے، والحق کا، اور وہی بات حق ہے، اقول، جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو بات میں نے کہہ دی وہ حق بات ہے، اور وہ حق بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ ضرور بضرور میں بھروں گا، جہنم، جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن، اور اس سے، تبعک، جس نے تیری پیروی کی، جس نے تیری پیروی کی، اس سے اور تجھ سے اس جہنم کو بھروں گا، اجمعین، تمام کے تمام کو، یعنی تم سب کو، تمہیں بھی، تیری ذریت کو بھی، تیرے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جنہوں نے تیری بات مانی، تیرے پیروی کی، تیرے وسوسوں کے پیچھے لگے، ان سب کو اٹھا کے میں جہنم میں پھینکوں گا، اور یہی بات حق ہے. قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ سے یہ بات کر رہے ہیں، فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا، علیہ، اس پر، من اجر، کسی بھی اجر کا، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے. تکلف کرنا کہتے ہیں یعنی اپنی بات کے اندر بناوٹی انداز کو اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں تکلف کرنا. تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اس کے اندر ایسے ریپر شیپر لگا کے، اس کے اوپر مسالہ وسالہ لگا کے، اور اپنی طرف سے باتیں بنا کے، وہ بناوٹی بات بنا کے پیش کرنا. نہیں، ایسے نہیں ہے. وما انا من المتکلفین، میں کوئی بناوٹی باتیں نہیں کرتا، میں کوئی تکلف نہیں کرتا. جو میرے سامنے اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، میں من وعن تم تک پہنچا دیتا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ افصح العرب تھے. اور افصح العرب، پتہ فصیح اللسان کس بندے کو کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو آج یہ بھی کانسیپٹ آپ کا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم فصیح اللسان سمجھتے ہیں ایسے بندے کو جو بڑی اوکھی اردو بولے، یا بڑی مشکل اردو بولے، یا ایسے اردو کے لفظ لے کے آئے جو آگے سے سامعین کے کانوں سے ٹکرائیں اور اوپر سے ہو کے گزر جائیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ بندے نے بات کیا کی ہے. ہم کہتے ہیں جی بڑا فصیح اللسان ہے، بڑا بلاغت والی باتیں کرتا ہے. ایسے آدمی کو فصیح اللسان نہیں کہا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان اس وجہ سے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جیسے بندے بیٹھے ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ان کو سمجھاتے، اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتے جو عام فہم اور فوراً ان کو سمجھ آ جاتے. اور اگر بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے جو مستعمل نہیں تھا یا مشکل معنی ہوتا،
تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی کہ یہ مجھ سے سوال کریں اور میں اس کے اندر سے مزید لمبی وضاحت ان کو بتاؤں. لمبی وضاحت سے مراد یہ کہ میں اس کو اس طرح سے کھول کے ان کے سامنے رکھوں کہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتا ہے میں کوئی بناوٹی باتیں نہیں کر رہا، جیسے تم میرے اوپر الزام بھی لگا رہے ہو کہ خود بخود قرآن بنا کے لے آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، میں قرآن خود نہیں بنا کے لے کے آتا. ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر، یہ تو نصیحت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے. ہدی و رحمت للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں. قرآن تو اپنے اندر بڑے بڑے اسرار اور بڑے رموز اور بڑے قسم کے خزانے چھپا کے بیٹھا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور البتہ یہ کہ ضرور بضرور تم جان جاؤ گے، نبأہ، اس خبر کو جس کی بات تھوڑی دیر پہلے پیچھے ہوئی ہے، بعد حین، ایک مقررہ وقت کے بعد، کچھ مدت بعد تم اس خبر کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے جان لو گے، تمہیں لگ پتہ جائے گا اور تمہیں سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد آگے انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورہ زمر شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سورہ زمر جو ہے یہ اس کی آیات 75 آیات پر یہ مشتمل صورت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا فرمائے. یہ مکی صورت ہے اور اس کا نام اس کی آیت نمبر 71 اور 73 کی مناسبت سے رکھا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اچھا یہ صورت پڑھتے ہوئے نا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، آپ دیکھیے گا تھوڑا سا کہ کیا ہمارے ہاں شاید شرک یا باتیں اس طرح کی تو نہیں پائی جاتی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بات بیان کی. یہ توحید خالص والی صورت ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. توحید کے اس بات، شرک کی مذمت، دعوت قرآن کا باب باندھا گیا، اور صورت کے آخری حصے میں کافرین اور متقین کے مختلف انجام کو اللہ نے ذکر کیا، جو انشاءاللہ اگلے ہم اپنے لیول میں پڑھیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا تنزیل الکتابی، نازل کیا جانا، الکتاب کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے. اللہ وہ ہے، یہ کتاب کا نازل کرنا وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ کی شان یہ ہے، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، کس کے ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ. ہم نے اس کتاب کو آپ کے سامنے حق کے ساتھ نازل کیا، آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا. ڈیمانڈ کیا ہے، فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصاً اخلاص کے ساتھ یا مخلص ہو کے، لہو مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو. یہاں پہ میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. نمبر ایک عبادت کی دو شرطیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. شرط نمبر ایک جو یہاں پہ موجود ہے، مخلص اللہ الدین، اخلاص کے ساتھ. کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ بطور ثواب لیتے ہیں، بطور جزا لیتے ہیں، بطور فائدہ لیتے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے لیتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے. آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے، میں پڑھا رہا ہوں اخلاص ہونا چاہیے، میری ٹیم آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے، اخلاص ہونا چاہیے، مطمع نظر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو. ٹھیک ہے جی. نمبر ایک عبادت کے لیے شرط کیا ہے، اخلاص. اور نمبر دو المتابعہ. المتابعہ کا مطلب ہوتا ہے سنت کے مطابق اتباع مصطفیٰ کرتے ہوئے آپ عبادت کریں گے، یعنی آپ کی وہ عبادت کامیاب ہے جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں، نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو. اور جیسے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس آدمی کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون بیوقوف آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا، مطلب کون آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی بیوقوف کا لفظ نکال دیں، یہ میری سبقت لسانی ہو گئی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، اور جس بندے نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میری اتباع نہیں کی تو جنت میں جانے سے انکار کیا. لہٰذا عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک. پوائنٹ نمبر 2 جو یہاں پہ سمجھانا ضروری ہے وہ ہے عبادت کے 3 ارکان ہیں. ہر عبادت کے اندر جو بھی عبادت آپ دیکھیں اس کی کچھ شروط ہوتی ہیں، کچھ اس کے ارکان ہوتے ہیں، کچھ اس کے واجبات ہوتے ہیں، کچھ اس کی سنتیں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. ڈیٹیل یہاں پہ بات بیان کرنا ابھی ناممکن ہے، لیکن
یاد رکھیں کہ عبادت کے 3 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ سے امید، نمبر 2 اللہ کی محبت، اور نمبر 3 اللہ کا خوف. عبادت کرتے ہوئے 3 چیزیں انسان کے جسم کے اندر ہونی چاہیے. اللہ سے محبت، میں عبادت محبت کی غرض سے کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اور اپنی نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف بھی محسوس کرنا کہ یا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں میری یہ عبادت ریجیکٹ نہ کر دے اور کہیں میری اس عبادت کے اندر ریاکاری اور ایسی بری چیز نہ آ جائے جو میری عبادت کو کھا جائے. اللہ سے خوف، امید اور یعنی محبت کے ساتھ چیزیں کرنا. عبادت چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو. عبادت کا لفظ، عبادت کا مطلب ہے اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ و یرضاہ. ہر وہ چیز چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، ہر وہ چیز جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دوبارہ، فرمایا الا خبردار، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، خالص دین. خالص دین وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے پکڑ لیا، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء دوست. اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے دوست وغیرہ پکڑ لیے، یہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکڑ لیا اور ان کے پکڑنے کا مقصد بھی بیان کر دیا. یعنی مشرکین مکہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا، وہ اپنی اس الہ بنانے کی توجیہ کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے اس کی، ان کی ہم عبادت نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، اللہ اللہ کے، زلفن درجات کے اعتبار سے. ہم اللہ کے ہاں اپنے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی عبادت کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. واللہ باللہ تاللہ، میں 3 بار قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، 110% یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. ہمارے ہاں بہت سی ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم نے درمیان کا راستہ اختیار کیا، اور مقصد کیا ہے، یہ میرے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں میرا فلاں کام کروا سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے ہم نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں اس کے اندر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. سیم عقیدہ یہ مشرکین مکہ کا تھا، اور سیم چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلہ فرما دے گا، بینہم، ان کے درمیان، فی ما، اس چیز کے بارے میں، ہم فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا، اس کو، کاذبن، جو جھوٹ بولنے والا ہے، کفار، اور کفر کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لو، اگر، اراد اللہ، اللہ چاہتا، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، والدن، کوئی اولاد، اللہ اگر اپنے لیے اولاد چاہتا، لاصطفیٰ، تو البتہ وہ منتخب کر لیتا، مما، اس چیز سے، یخلق، جو اس نے پیدا کیا، ما یشاء، جس چیز کو وہ چاہتا. یعنی اللہ نے اگر اپنے لیے اولاد بنانی ہوتی، یا اللہ نے اپنے لیے کوئی ایسا معاملہ کرنا ہوتا، تو جو اس نے اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس سے جس چیز کو چاہتا وہ منتخب کر لیتا. سبحانہ، حقیقت کیا ہے، وہ تو پاک ہے، هو اللہ، وہ تو اللہ ہے، الواحد، وہ اکیلا ہے، القہار، اور بڑی زبردست پکڑ والا ہے. اللہ اکیلا، واحد، یکتا و جبار و قہار و رزاق ہے. وہ اللہ اکیلا ہی کافی ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں. وہ تو غنی ہے، وہ تو صمد ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اللہ واحد و قہار کیسا ہے، خالق، اس نے پیدا کیا، سماوات، یا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، کی حق کے ساتھ. اور وہ اللہ جبار و قہار اور قوت والا کیسا ہے، یکور اللیل علی النہار، یکور، وہ لپیٹ دیتا ہے. کور کرنا، ہم انگلش میں لفظ ایک بولتے ہیں نا جی، کور کرنا، یہ کور، یہی اس کا بھی مطلب یہی ہے. یکور، وہ کور کر دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے، اللیل، رات کو، علی النہار، دن پر. اللہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے. ویکور النہار، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو، علی اللیل، رات پر. وسخر، اور مسخر کر دیتا ہے، وسخر، اور اس نے مسخر کیا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو. اللہ نے سورج اور چاند کی منزلیں طے کی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ ادھر سے ادھر بھی نہیں ہل سکتے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اندھیری رات
کو پھاڑ کے وہاں سے روشن دن نکال دیتا ہے، اور چمکتے سورج کو اللہ لپاٹ کے سائڈ پہ کر کے پوری کی پوری تاریکی میں ڈبو کے رکھ دیتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی ہے جو سارے کام کر رہا ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خلقکم، اور اس سے بڑھ کر چھوڑو، زمین و آسمان کی باتیں چھوڑو، سورج چاند ستاروں کی باتیں چھوڑو، دریا صحراؤں اور جنگلوں کی باتیں چھوڑو، خلقکم من نفس واحدہ، وہ تو اللہ وہ ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ثم جعل، پھر اس نے بنایا، منہا، اس ایک جان سے، زوجہا، ایک دوسرا جوڑا، اس ایک جان سے اللہ نے جوڑا بنا دیا، وانزل، اور اس نے نازل کیا، لکم، تمہارے لیے، من الانعام، چوپائے، ثمانیت ازواج، 8 جوڑوں والے، جن کو ہم سورۃ انعام میں پڑھ کے آئے نا، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، وہ 8 جوڑے سورۃ انعام میں جو ہم پڑھ کے آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تو وہ اللہ ہے، چھوڑو ساری باتیں، چلو تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو تمہیں ایک اور چیز بتاتے ہیں، یخلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، کہاں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تم کو پیدا کیا، خلقم من بعد خلق، تخلیق کے بعد ایک اور تخلیق، اور تخلیق کے بعد تخلیق کیا ہے، ثم من علقۃ من نطفۃ ثم من نطفۃ علقہ، پھر مضغہ، پھر لحمہ، فکسون العظام لحمہ، تمہاری چہروں کو تبدیل کرتے ہیں، ایک آنکھ سے نظر نہ آنے والا نطفہ تھا جس کو تم دھو دھا کے سائڈ پہ کرتے ہو، اس نے ماں کے پیٹ میں قرار پکڑ لیا، ایک تخلیق تمہاری ہوئی، پھر اس کے بعد وہ علقہ بن گیا، پھر اس کے بعد وہ مضغہ بن گیا، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو اللہ نے ہڈیوں کے کپڑے پہنانے شروع کر دیے، پھر ان ہڈیوں کے کپڑوں کے اوپر دوبارہ گوشت کی کور آ گئی۔ اللہ نے تمہیں تخلیق در تخلیق پیدا کیا، کہاں پہ پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں۔ اب ماں کے پیٹ کی کنڈیشن کیا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، اللہ کی قسم، اللہ پہ ایمان لانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی باتیں نہیں ہیں۔ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کو میڈیکل سائنس پروو کرتی ہے، اللہ نے ماں کے پیٹ کو 3 اندھیروں میں کہا ہے، یعنی انسان کی تخلیق 3 اندھیروں کے اندر ہوئی۔ پہلا اندھیرا پیٹ کے اوپر والا اندھیرا، اس کے بعد رحم مادر کا اندھیرا، اس کے بعد رحم مادر کے اندر ایک اور جھلی ہوتی ہے جس کے اندر انسان کا جنین یعنی بچے کی افزائش ہوتی ہے، وہ تیسرا اندھیرا۔ 3 تہوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کی فراوانی کی، تمہیں وہاں پہ پالا پوسا، تمہیں میدان دیا، تم کھیلے کودے، پھر تمہارے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیا، تم کہتے ہو اللہ ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، یا اتنے سارے کام کرنے والے کو کسی اور مددگاروں کی ضرورت ہے، کیا باتیں کر رہے ہو، وہ عقل کام کرتی ہے؟ یعنی اتنے سارے کام کرنے والی ذات کو کسی بندوں کی ضرورت ہوگی؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ تو تمہارا رب ہے جو تمہارا اللہ ہے، لہ الملک، بادشاہت اصل میں اسی کے لیے ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، سوائے اسی کے، فانا تصرفون۔ اب یہ بڑی درد مندانہ بات ہے آخر پہ جا کے نا، یعنی اللہ نے اتنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد بڑے ایک سمجھنے درد مندانہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک محبت کا عنصر نظر آ رہا ہے۔ اللہ یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فانا تصرفون، جا کہاں رہے ہو، فانا تصرفون، کہاں تم پھرے جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کہاں سے نکالا اور تمہارے لیے کیا کیا کچھ بنا دیا، تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فانا تصرفون، کہاں جا رہے ہو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تکفرو، اگر ان ساری باتوں کے بعد، اگر تکفرو، تم کفر کرتے ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، وہ غنی ہے، عنکم، تم سے، تمہارے کفر کا نقصان اللہ کی ذات کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو غنی ہے، اس کی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون۔ دنیا کی تخلیق، دنیا کی مخلوقات، ہر وہ چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، دیکھنے والی نہ دیکھنے والی، جس کو ہم نے سنا نہیں یا سنا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید اور تحلیل بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ تو اللہ کی فرشتے، اللہ کی اتنی مخلوق بڑی بڑی موجود ہیں جو اللہ کی تخلیق بیان، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نہیں تم اللہ کی ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ولا یرضا، اور وہ نہیں راضی ہوتا، اللہ راضی نہیں ہوتا، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے، لعبادہ، اپنے بندوں کا، الکفر، ناشکری کرنا، اللہ کو اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں ہے۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرتے ہو، یرضہ، تو وہ راضی ہو جائے گا، لکم، تمہارے لیے، یعنی وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، ولا تزر، اور نہیں اٹھاتا وازرۃ، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری،
کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم پھر الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف مرجعکم لوٹ کر جاؤ گے، فینبئکم، وہ تم کو خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو وہ ذات ہے، انہ بے شک وہ علیم مستقل جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھیدوں کو۔ ادھر خیال پیدا ہوا نہیں اور ادھر مالک کو پتہ چلا نہیں۔ ایون خیال پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے والا ہے۔ جو ذات اتنی قریب ہے، جو اتنا جانتی ہے، جو اتنا جس کو اتنا معلوم ہے، جس کے رڈار میں ہم اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ میں کوئی اپنی مرضی کا معاملہ کر لوں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا؟ یا ایسی ذات کو جو اتنی علیم بذات الصدور ہے، اس کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی، اس کو تخلیق یا مخلوق کی مدد کی ضرورت ہوگی، اس کو کسی بابا جی کی یا کسی ولی کی یا کسی شہید کی یا کسی نبی کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں شرک کی نفی کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی حالت بیان کی، فرمایا وَإِذَا، اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ، چھوتا ہے انسان کو، ضرٌ کوئی تکلیف، تو کرتا کیا ہے؟ دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ ہو گیا، اللہ وہ ہو گیا، اللہ مشکل سے نجات دے۔ جیسے ہم نے پڑھا سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے رجوع کرتے ہوئے۔ ثم پھر اذا، جب خولہ، اللہ فرماتے ہیں خولہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے دینا۔ ثم اذا، جب خولہ، ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، نعمتن، کوئی نعمت، منہ، اس سے، ناسیہ، بھول جاتا ہے، ما کانا، نہیں تھا وہ، یدعو، پکارتا، الیہ، اس کی طرف، یعنی اس نے اس کو پکارا ہی نہیں تھا، من قبل، اس سے پہلے، بھول گیا، پھر بھولتا ہی نہیں ہے۔ وجعل، اور بنا دیا، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شرکا، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کر دے اس کو، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ نہ صرف اللہ کو، مزے کی بات دیکھیں، اس کی ایک مثال لے لیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے معاشرے کی۔ بچہ نہیں ہو رہا، مثال دے رہا ہوں، بابا یعنی بیٹا نہیں ہو رہا یا بیٹی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، 1 سال گزر گیا، 2، 10، 12، 15 سال۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو دیا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بچے کو اٹھا کے لے گئے حضرت صاحب کے پاس کہ جی آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے، یعنی مانگ یہ اللہ سے ہی رہا ہے، مانگ یہ اللہ سے رہا ہے، اب عطا بھی اللہ نے کر دیا۔ ثم اذا خولہ نعمتن، جب ہم اس کو دے دیتے ہیں اپنی نعمت، تو اللہ کو بھول کے کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور پھر ان کے پاس جاتا ہے جو سارے کے سارے اس کو راستے سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، تمتع، تم فائدہ حاصل کرو، بکفری کا، اپنے اس کفر کا، قلیلاً، بڑا تھوڑا سا، انکا، بے شک تو، من اصحاب النار، جہنمیوں میں سے ہے، جہنمیوں میں سے جو ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں امن، کیا جو کوئی ہوا وہ ہے، قانتن، پکارنے، عبادت کرنے والا، جو بندہ عبادت کرنے والا ہے، آنا اللیل، رات کے ایک حصے میں، کیسے عبادت کرتا ہے؟ ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، قیام کرتے ہوئے، یحذر، وہ ڈرتا بھی ہے، الآخرہ، آخرت سے، ویرجو، اور وہ توقع بھی رکھتا ہے، رحمت ربی ہی، اپنے رب کی رحمت کا۔ اب اس آیت کے اندر 2 عبادت کے رکن آ گئے۔ نمبر 1 کیا؟ یحذر الآخرہ، اللہ کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، رحمت ربہ، ویرجو، اور امید بھی آ گئی۔ عبادت کے 2 رکن یہاں پہ آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ایک طرف وہ بندہ ہے جو ہمیں پکارتا ہے تکلیف میں، جب تکلیف دور کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ شرک کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک یہ بندہ ہے جو رات کے ایک وقت میں، لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، چپ کر کے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کے بعد مصلی بچھاتا ہے، کبھی لمبا سجدہ کرتا ہے، کبھی لمبا قیام کرتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ڈرتا ہے اللہ سے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا مطالبہ کرتا ہے، گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، یہ بندہ اور وہ بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کرتا کیوں ہے؟ قل، کہہ دیجئے۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ کیٹیگرائز کر دیا، فرمایا قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الذین، کیا وہ لوگ، حل، کیا، یستوی، برابر ہیں، الذین، وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں؟
یہ جاننے والا ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، اور وہ نادان آدمی ہے، وہ جاہل آدمی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ ٹکریں مار رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ انما صرف اور صرف یتذکروا، نصیحت کس کے لیے ہے؟ اولو الالباب، صاحب شعور کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ قل کہہ دیجئے یا عباد الذین، اے میرے بندو۔ اب اللہ کی قسم یقین کریں یہ آیت اخیر قسم کی رحمت والی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو یہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اب یہ نسبت کو چیک کریں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی کمال قسم کی رحمت اور محبت اور شفقت ہے انسان کے ساتھ اور اشرف المخلوقات کے ساتھ۔ کسی مخلوق کو اللہ نے اپنی مخلوق نہیں کہا، اپنی بات نہیں کہا، اپنی طرف شاید اس کی نسبت نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ خلق اللہ نے کہا، اللہ کی تخلیق، بات ختم ہوئی۔ یہاں پہ اللہ اسپیشلی بندے کو کہتا ہے کل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یعنی اپنے رب سے شرمندگی محسوس کرو۔ للذین، وہ لوگ، احسنوا، جنہوں نے اچھے عمل کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنۃ، بڑے اچھے عمل، جنہوں نے بہترین عمل کیے، اچھے عمل کیے، وارض اللہ واسعہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اچھے اعمال کا تعلق اللہ نے اللہ کی زمین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انسان کو اگر اچھے اعمال کرنے کے لیے زمین تنگ ہو جائے تو ایسی زمین کو ترک کر کے اللہ کی وسیع و عریض زمین کے اندر ہجرت کر جانی چاہیے۔ یاد رکھو، یعنی اللہ نیکی کی، نیکی کے معاملات کیے، لیکن اگر نیکی کرنا تنگ ہو رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ چھوڑ دو یہ جگہ جہاں پہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، جہاں پہ معافی نہیں مانگی جا رہی، جہاں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے پریشانی ہے، جہاں پہ نیکی کرنے کے لیے تنگی ہے، چھوڑ دو جگہ۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی ہے۔ انما، صرف اور صرف، یوفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انما، بے شک وہ کیا ہے، یوفا، وہ تو بڑا با وفا ہے، اللہ پورا پورا دیتا ہے، صابرون، صابروں کو، اجرہم، ان کا اجر، اللہ پورا پورا لوٹائے گا، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا کا پورا لوٹائے گا۔ اور پورے کا پورا لوٹانے کے بعد اللہ نے پتہ کیا لفظ استعمال کیا، بغیر حساب۔ جب پورا پورا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے 10 روپے کا کام کیا تو مجھے 10 روپے کیا جزا دیا جائے، یہ پورا پورا ہے۔ یوفی الصابرون اجرہم، پورا پورا۔ اللہ نے آگے کہا بغیر حساب، پورا میں دوں گا پر میری شان کے مطابق، اور میری شان کیا ہے، بغیر حساب، میں حساب کتاب کے ساتھ نہیں دوں گا، تو نے تھوڑا سا دیا ہے، میں تجھے کئی گنا بڑھ کے دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، امرت، میں تو حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصاً، اخلاص کے ساتھ یا خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، وامرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں، لان اکون، کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان۔ قل کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ میں نافرمانی کروں، ربی، میرے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اب کیا ہے، کون رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرگیں کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ رسول جو شاف محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا، جو امت کو جنت میں لے کے جائے گا، وہ کیا کہہ رہا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ امتی بیٹھے ہوئے جیسے مرضی، جس کے مرضی کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اس حضرت صاحب کے ہاتھ پہ رکھیں گے ہاتھ اور نکل جائیں گے جنت میں۔ جس نے جنت میں لے کے جانا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم جس مرضی کے پاس چلے جائیں گے اور ہمارے معاملہ چل جائیں گے۔ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل اللہ، اللہ ہی ہے، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، لہو، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، دینی، میرے دین کو، میں اپنے دین کو خالصتاً اسی کے لیے کرتے ہوئے بجاور لاتا ہوں۔ فاعبدوا، پس تم عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہتے ہو، من دونہ، ہی، اس کے علاوہ، جس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، ان الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے تمہارے لیے قد تبین الرشد من الغی، ہم نے رشد و ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا اور ہم نے گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے سامنے دونوں راستوں کا رکھ دیا ہے، تعین کر لو تم نے کس طرف جانا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ فاعبدوا ما شئتم من دونی، اللہ کو چھوڑ کے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے کرتے جاؤ۔
کل کہہ دیجئے ان الخاسرین بے شک بڑے ہی خسارے میں ہیں الذین وہ لوگ خاسرو جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت کے دن، وہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ خود تو گھاٹے میں ہیں ہی ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈال دیتے ہیں، نہ عبادت خود کی اور نہ عبادت ان کو کرنے دی، نہ عبادت کی طرف رغبت کبھی اپنی ہوئی، نہ عبادت کی طرف رغبت کبھی ان کی کروائی۔ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے انسان کو اس کی جان اور اس کے بعد اس کے اہل و عیال کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور یہ کیسی حسرت کا دن ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا کہ کوئی باپ تو جنت میں چلا جائے، نہ اس کی بیوی جنت میں جا سکے، نہ اس کی اولاد جنت میں جا سکے۔ بلکہ کل جو ہم سبق پڑھ رہے تھے اس میں آیت آئی میرے ذہن سے، وہ نکل گئی، اس جگہ پہ بات بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اوپر نیچے درجوں کے اعتبار سے ہوں گے، یعنی بیوی اوپر ہے، خامن نیچے ہے، اولاد اس سے بھی اوپر ہے یا اس سے نیچے ہے، اللہ اپنی رحمت کرے گا، اپنی شفقت کرے گا اور ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دے گا۔ تو یہ تو بڑی ایک پریشانی والی بات ہے، اور پریشانی والی ہو کیوں نہ، اللہ فرماتے ہیں الا خبردار ذالک یہ هو الخسران، بے تحاشا خسارہ ہے، المبین اور بڑا ہی واضح ہے۔ خسران فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ بے تحاشا یہ خسارہ ہے، مبین واضح، لہم انہی کے لیے، لہم ان کے لیے ہے، من فوقہم ان کے اوپر سے، ظلل سائے، من النار آگ کے، ان کے اوپر آگ کے سائے ہوں گے، ومن تحتہم اور ان کے نیچے سے، ظلل آگ کے سائے ہوں گے، ذالک یہ یخوف اللہ، ذالک اس سے، یخوف ڈرا رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذریعے عبادہ اپنے بندوں کو۔ اللہ ان چیزوں کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اپنے بندوں کو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ وہی بات لوٹاتے ہیں، یا عبادی اے میرے بندو، فتقونی مجھ سے ڈر جاؤ، میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ والذین اور وہ لوگ اجتنبوا انہوں نے بچایا، اجتنبوا وہ بچے یا بچتے رہے، الطاغوت طاغوت سے، یعنی اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ طاغوت کہلاتی ہے، ان یعبدوہا کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا اور انہوں نے رجوع کیا اللہ اللہ کی طرف، لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جن لوگوں نے طاغوت سے عبادت کو بھی بچایا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فبشر عبادی، خوشخبری دے دو، عبادی کن کو، میرے بندوں کو۔ یہ میرے بندے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ یستمعون القول جو جب بھی بات سنتے ہیں، فیتبعون تو وہ پیروی کرتے ہیں، احسنہ اس کے اچھی چیز کی، بات جب ان کے پاس آتی ہے تو فٹافٹ ایمان لے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان کے سامنے بات رکھی جائے تو فٹافٹ آمنا وصدقنا کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی وقت ایمان لائے، نیکی کی طرف راغب ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ ہداہم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دی، واولئک اور یہی ہیں وہ لوگ، ہم جو اولو الالباب صاحب شعور اور عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، افمن کیا جس پر حق کا ثابت ہو گیا، علیہ اس پر، کلمۃ العذاب عذاب کا کلمہ، یعنی انسان کے بعد ایسے انسان ہیں کہ ان کے اعمال اتنے گندے اور خراب ہیں کہ اب ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا ان کے اعمال کی وجہ سے کہ ان کو عذاب دینا ہی دینا ہے۔ تو ایسے بندے جن پر عذاب طے شدہ ہے، افانت کیا آپ، تنقذو بچانے والے ہیں، من اس کو، فی النار آگ سے، آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جس کے لیے ہم نے عذاب کو طے کر دیا، نبی آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جنت میں گھس جائیں گے؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، غرف کمرے ہوں گے، من فوقہا ان کے اوپر سے، غرف ایسے کمرے، مبنیہ جو بنے ہوئے، یعنی بنے ہوئے ایک طرح سے زبردست بنے بنائے کمرے ان کے سامنے موجود ہوں گے، اور بہترین قسم کے بالا خانے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تجری، اور یہ ایسے بنے بنائے کمرے اور ایسے زبردست قسم کے بالا خانے ہوں گے، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، وعد اللہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد وہ نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ المیعاد
وعدے کی۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بندے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انزلہ اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء ان پانی فسلکہ پھر وہ چلا، پھر فسلکہ اور چلایا ہو اس کے ذریعے ینابیع چشمے فی الارض زمین کے اندر، اللہ نے زمین کے اندر چشمے چلا دیے، ثم پھر یخرج اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے زرعا کھیتیوں کو مختلفا الوانہ ان کے رنگ بڑے مختلف ہیں، ثم یہیج، یہیج کا مطلب ہوتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، ثم پھر یہیج وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، فتراہ اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، بس آپ اس کو دیکھتے ہیں مصفرن زرد، ثم پھر یجعلہ وہ ہو جاتی ہے حطامن چورا چورا، یعنی بیکار ہو جاتی ہے۔ حطام کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو خشک ہو جائے، یعنی آپ اس کو پکڑے ہاتھ میں ایسے رگڑتے اور وہ ختم ہو جائے، تنکوں کی طرح ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک طرح کی تخلیق اور اس کی پیدائش اور اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے کھیتیوں کی طرح اس کو نکالا، پھر اس کو ہم نے مضبوط کیا، جوانی اس کو عطا کی، پھر اس کو فتراہ یعنی مصفرن جوانی کے دنوں میں آ گیا، چمکدار ہو گیا، ثم یجعلہ حطاما پھر آخرکار وہ دن آئے کہ مر کے مٹی میں چلا گیا اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں۔ ان فی ذالک اللہ کہتے ہیں فی ذالک اس کے اندر لذکر البتہ نصیحت ہے، کن کے لیے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ آخری صفحہ ہمارے آج کے سمیسٹر کا بھی اور آج کی کلاس کا بھی، اللہ فرماتے ہیں افمن تو کیا جو کوئی جس کا شرح اللہ نے کھول دیا صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے، فہوا اور وہ ہے علی نور پر من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، جس بندے کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ نور ہدایت کے اوپر گامزن دوڑتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دوڑتا جا رہا ہے، کیا ایسے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کو نور ہدایت نہیں ملا یا وہ گمراہ ہے؟ یعنی کلمہ محذوف یہاں سے یہ نکلتا ہے، فویل اللہ فرماتے ہیں فویل پس ہلاکت ہے، للقاسیاتی اس سخت آدمی کے لیے، قلوبہم جس کے دل سخت ہو گئے، للقاسیت قلوبہم اس سخت دلوں والے آدمی کے لیے ہلاکت ہے، جس کا دل کس بات سے سخت ہو گیا، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے اس کا دل سخت ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ذکر سے اس کا دل سخت ہو گیا، اللہ کا ذکر اس کے دل کے اندر کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کوئی حرکت ہی نہیں کرتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت میرے سامنے ہو رہی ہے، کوئی جسم کے اندر تبدیلی نہیں آتی، دل سخت ہو گئے۔ اور دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دلوں کی دل کی بیماریاں ہیں، دل کی بہت ساری بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ دلوں کی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں مل کے ہمارے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے پھر اس کے اندر کیا حرکت آئے گی، وہ تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ لوگ فی ضلال مبین جو واضح گمراہی کے اندر ہیں، جو واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولئک فی ضلال مبین وہ واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزلہ اس نے نازل کیا احسن الحدیث بہترین کلام، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کتابن ایسی کتاب، متشابہن جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ملتی جلتی ہیں آپ کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، یہ بہترین کتاب، مثانیہ بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ اور یہ کتاب کی آپ ذرا اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ایسی زبردست کتاب تمہیں دی ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور مثانیہ وہ بار بار پڑھی جانے والی آیات بھی ہیں، ہوتا ان سے کیا ہے، تقشعر منہ، ان کے پڑھے جانے کے ساتھ یا ان کو سننے کے ساتھ، تقشعر منہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال یہ جو تقشعر ہے نا، ان بالوں کو کھڑا ہونا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلود الذین ان لوگوں کی جلدوں سے، یخشون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ قرآن کی ان آیات کو سنتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیچھے سخت دلوں کی بات ہوئی، یہاں پہ نرمی کی بات آئی، ثم پھر تلین نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ نرم و نازک ہو جاتے ہیں اور قلبی اعتبار سے بھی وہ نرم و نازک ہو جاتے ہیں۔
الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کی باتیں سنتے سنتے دل دھل جاتے ہیں، ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کرے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول اور نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اللہ کے رسول اور نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. نبی علیہ السلام نے 3 بار اس کو یہی بات ارشاد فرمائی. اس کے اندر انسان کی پوری حیات اور بہترین، اور اللہ نے خود نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ سخت دل اور یعنی سخت گفتگو کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ ایسے ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد کبھی بھی نہ آ کے بیٹھتے. تو یہ اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت انسان کے جسم کو نرم کرتا ہے، اس کی زبان کو نرم کرتا ہے، اس کے دل کو نرم کرتا ہے. ذالک، یہ ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، بہی، اسی کے ذریعے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما، نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، من ہادin، کوئی بھی ہدایت دینے والا. افمن یتقی، تو کیا جو کوئی متقی ہے، بوجہہ، اس کے یعنی جو کوئی تقوی اختیار، نہیں سوری، اہل جہنم کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں افمن، تو کیا جو کوئی، یتقی، بچانے والا ہے، بوجہہ، اپنے چہرے کو، سوء العذابی، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. کیا جو بندہ اپنے، انسان کی فطرت بھی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اہل جہنم جب آگ ان کے پاس آئے گی تو اپنے چہروں کو ڈھانپیں گے کہ چہروں کو آگ نہ پہنچے. کیا یہ لوگ جنت والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں، وقیلا، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں سے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے رہے، جو تم عمل کرتے رہے. کذبا، جھٹلا دیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. فآتاہم، تو دیا ان کو، العذاب، عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے. جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ نے ان کو وہاں سے عذاب دیا جہاں سے ان کو کوئی شعور بھی نہیں تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، فَأَذَاقَ، پس چکھایا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الخزي، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب، اکبر، وہ تو سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید کے اندر، من کل مثل، ہر طرح کی مثال. انسان کے لیے ہم نے ہر طرح کی مثال اس قرآن کے اندر بیان کی، چاہے زمین و آسمان کی تخلیق کے اعتبار سے ہو، چاہے کائنات کی سرگرمیوں کے اعتبار سے ہو، چاہے انسان کی اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہو. کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو بطور مثال ہم نے تمہارے لیے بیان نہ کی ہو. ہر چیز اللہ سبحانہ، ہر طرح کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی. مقصد اور وجہ اور سبب کیا ہے؟ لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن عربیًا، عربی کے اندر ہے، غیر ذی عوج، بغیر کسی کجروی کے، کسی طرح کی اس کے اندر ہول چول، اوپر نیچے، آگے پیچھے نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کجی نہیں، کجروی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، تقوی اختیار کر لیں. ضرب اللہ، مثال بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مثلا، مثال، یہ مثال بڑی زبردست ہے. ضرب اللہ، بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مثلا، مثال، رجلا، ایک آدمی کی، فیہ، اس میں، شرکاء، بہت سارے شرکاء ہیں، متشاکسون، آپس میں ضد کرنے والے ہیں، ورجلا، اور ایک آدمی، سلما، جو فرما بردار ہے، لرجل، ایک آدمی کا. بڑی لاجیکل بات ہو رہی، چیک کریں ذرا. اللہ کہتے ہیں کہ مثال ہم بیان کرتے ہیں، ایک آدمی ہے اور اس کے بہت سارے معبود ہیں. متشاکسون رجلا، متشاکسون رجلا فیہ شرکاء، اس کے بہت سارے شرکاء ہیں، وہ اپنا رجوع کرتا ہے، اور وہ شرکاء ایسے ہیں جو آپس میں جھگڑا کرنے والے اور آپس میں ضد کرنے والے بھی ہیں. میں ٹھیک ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے، تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. متشاکسون، آپس میں بھی وہ اسی طرح سے ہیں. اب یہ آدمی جب اتنے سارے لوگوں کی طرف رجوع کرے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ دائیں والے پاس، بائیں والے، جی 360 بت تھے مشرکین مکہ کے پاس، کس کے پاس سجدہ کریں؟ شاید کوئی زندگی میں ایسا بندہ ہوگا جس نے 360 کے 60 کو ہی سجدہ کیا ہو. اس کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں، بارش کا الگ سے ہے، بچوں کا الگ سے ہے، رزق کا الگ سے ہے، معاملات کا الگ سے ہے، سفر کا الگ سے ہے، کاروبار کا الگ سے ہے، کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کدھر جانا ہے.
ورجلن اور دوسرا آدمی سلمن وہ فرما بردار ہے لرجل ایک ہی آدمی کا، ایک آدمی نے ایک ہی آدمی کی طرف رجوع کرنا ہے. حل یستویانی مسئلہ، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ الحمدللہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری یہ عزت والی جبین کس ذات کے آگے جھکتی ہے، ایک کے آگے یا ایک سے زیادہ کے آگے؟ ایک کے آگے جھکتی ہے تو سلم لرجل، اور اگر ایک سے زیادہ تو متشاکسون. کس کے پاس جائیں، کس کو مانیں؟ اللہ واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم وہی کافی ہے. الحمدللہ اگر کوئی آدمی عقیدہ توحید پہ ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ اکثرهم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. اس کے بعد انک میت و انہم میتون. اس آیت کے نزول کا کچھ مقصد تھوڑا سا پس منظر یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ بد دعا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ کرے یہ دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ فوت ہو جائے تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں. بد دعائیں دیتے تھے نبی علیہ السلام کو. اللہ نے آیات نازل فرمائی، فرمایا انک میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہونے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور بے شک وہ بھی باقی نہیں رہنے والے، وہ بھی مر جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے. ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامہ قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون تم جھگڑا کرتے ہوئے پائے جاؤ گے. اللہ کے سامنے آؤ گے تو جھگڑے کرنے والے آؤ. اور جھگڑے کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ہم بار بار پڑھتے آئے کہ شریک کرنے والے اور شرکا یہ آپس میں جھگڑا کریں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، اللہ اس کو دوہرا عذاب دے. شیطان کے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ تو نے میرے ساتھ یہ معاملات کیے تھے. اس طرح سے جھگڑے کی قسم یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کی چوری غیبت یہ چغلی کی ہوئی، وہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس نے میرے بارے میں یہ باتیں کی تھی، آج کا دن ہے، اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، آج کا دن ہے، اس کی نیکیاں مجھے دے، یا مجھے میرا انصاف چاہیے. یا کسی نے کسی کو مارا ہوگا، وہ مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. تو یہ تختصمون کے مختلف معنی ہیں، مختلف انداز میں جھگڑے کرتے ہوئے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں یا اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تم پیش کیے جاؤ گے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. سبحانک اللہم اور ہاں بس آج ہمارا آخری سبق ہے. انشاءاللہ باقی ہمارے جو پارے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیول میں ہم مکمل کریں گے. دورہ قرآن کے اندر آپ لوگ لازمی تشریف لائیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے ہم نے یعنی آپ لوگوں